جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عرفان ایمان۔ آج اہم ترین موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک کالعدم تنظیم جو اسٹیٹ اس کو کالعدم قرار دے چکی ہے، اور اس کا نام اس لیے نہیں لیا جا رہا کہ اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ وہ جماعت ایک بار پھر میدان میں ہے، اور اس کے میدان میں آنے کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ ہے فرانسیسی سفیر کی پاکستان سے بے دخلی، جو ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ اس وقت کے وزراء جب یہ فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا اور معاہدہ ہوا تھا، جس میں وفاقی وزیر سمیت انٹیلیجنس کے افیسران بھی شامل تھے، پارلیمان سے اس معاہدے کی توثیق کروائی گئی تھی۔ اس معاہدے پر اس حد تک عمل نہیں ہو سکا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے بے دخل نہیں کیا گیا، جس کا مکمل طور پر انکار اس وقت کے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب بھی کر چکے ہیں۔ انہوں نے مکمل طور پر اپنے ایک بیان میں یہ بات دہرائی ہے کہ ہم فرانسیسی سفیر کو کسی بھی صورت پاکستان سے بے دخل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے نہ صرف پاکستان کی جگ ہنسائی ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو یورپی یونین ہے اس کے ساتھ بھی تعلقات پاکستان کے خاصے متاثر ہوں گے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ شیخ رشید صاحب جو گزشتہ ادوار میں جلاؤ گھراؤ اور جلانے گھرانے کی باتیں کرتے تھے اور بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، اور ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت ہی اہم سٹینڈ لیا تھا اس وقت، اور ان کے اشتہارات اور ووٹ حاصل کرنے کے جو پیمفلٹ چھپوائے گئے تھے، ان پر بھی ختم نبوت کے مجاہد کا نام اور ان کو لقب دیا گیا تھا۔ لوگوں نے اس کو شیر رشید کو اس لقب سے نوازا تھا۔ تو اس وقت کیا ان کا ہم یہ سمجھیں کہ وہ نظریہ ضرورت تھی، یا اس وقت کی ضرورت تھی کہ انہوں نے ایک ایسا سٹینڈ لیا اس حوالے سے کہ معاہدے سے لے کر تمام جو معاملات تھے اس کو جلانے گرانے کے بیانات سے لے کر، اور حکومت کو گرانے کے معاملات سے لے کر سارے معاملات، اس کا مطلب ہے نظریہ وقت کی اس وقت ضرورت تھی، جس کے تحت شیخ رشید صاحب نے یہ تمام بیانات اپنے دیے اور لوگوں تک ووٹ حاصل کرنے کے لیے رائے ہموار کی۔ لیکن اب کیونکہ وہ وزیر داخلہ ہیں، تو اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس بات سے قطع نظر کہ میں نے ووٹ کس حد تک اور کس نعرے پر حاصل کیے، وہ تمام سے ہٹ کر انہوں نے یہ بات دہرائی ہے کہ فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس صورتحال میں جو اس وقت ریسنٹلی صورتحال ہے اس کی طرف آپ کو توجہ دلواتا ہوں آپ کی، کہ لاہور سمیت پنجاب بھر سے اور پاکستان بھر سے 1000 سے زائد کا اہم ترین 4 شیڈول میں شامل لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گجرانوالہ، ساہیوال، سیالکوٹ سمیت ڈسٹرکٹ لیا، بھکر اور دیگر علاقوں میں میاں والی سے بھی بہت سارے لوگوں کو جو 4 شیڈول میں اس کالعدم تنظیم کے رہنما تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کارکنوں کو بھی اس حوالے سے گرفتار کرنے کے لیے آئی جی پنجاب سمیت دیگر جو صوبوں کے آئی جیز ہیں انہوں نے سخت آرڈرز جاری کیے ہیں۔ تو خصوصاً پنجاب میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا گزشتہ روز اہم ترین دورہ تھا لاہور سے سیکٹریٹ کا، اور وہاں پر انہوں نے گورنر پنجاب غلام سرور خان سمیت وزیر اعلیٰ پنجاب سردار بزدار خان سے بھی ملاقات کی، اور اس حوالے سے انہوں نے خصوصی ٹاسک دیا ہے، جس کے بعد آئی جی پنجاب کے سخت ری ایکشن دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور پنجاب پولیس اس حوالے سے سخت کارروائی کر رہی ہے کالعدم تنظیم کے جو 4 شیڈول میں شامل رہنما ہیں یا ان کے کارکن ہیں ان کے خلاف۔ تو دوسری طرف کارکنوں کا اور رہنماؤں کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ کسی بھی طرح اور کسی بھی چوک چوراہے سے داخل ہو کر ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے، اور اسلام آباد میں ایک دھرنے کا اعلان کرنا ہے۔ اگر یہاں دھرنے کی بات کی جائے تو آج سے کچھ عرصہ قبل جب عمران خان نے یہ دھرنا دیا تھا 126 روز کا، تو وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک بدلتا ہوا دھرنا تھا، اور لوگوں نے اس تبدیلی اور اس دھرنے کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو ریکارڈ ووٹ دیے، ان کی حکومت بنی، اور وہ حکومت اس وقت کام کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم عمران خان ہے ان کا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور اسلام فوبیا کے حوالے سے ایک خاصا سٹینڈ رہا ہے۔ تو اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اب دیکھنا ہمیں یہ ہوگا کہ
موجودہ پوزیشن میں اور موجودہ دھرنوں اور سیاست اور کنٹینرز کی بھاگ دوڑ میں وزیر اعظم عمران خان کیا کردار ادا کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیا کردار ادا کرتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کہ آنے والے وقتوں میں چند لمحات کے بعد یا چند ماہ کے بعد، چند دنوں کے بعد کیا رخ اختیار کرتے ہیں یہ دھرنے اور یہ کنٹینرز، یہ مظاہرے۔ تو یہ ساری صورتحال پاکستان کی عوام کی اس وقت جو احساس محرومی ہے اس میں بھی اضافہ کر رہی ہے، کیونکہ نہ صرف کنٹینرز لگانے سے، سڑکیں بند کرنے سے شہریوں کو مشکلات ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد سمیت گرد و نواح میں بسنے والے جو تاجر حضرات ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ جن مقاصد کے لیے یہ دھرنا دیا جا رہا ہے اور مظاہرہ کیا جا رہا ہے وہ بلا شبہ تمام مسلم امہ کے لیے ایک جذباتیت کی حد تک ایک ایشو ہے، اور اس ایشو سے کسی کو بھی انکار نہیں ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کوئی بھی مسلمان مر مٹنے کو ترجیح دیتا ہے، اور اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلہ ہے وہ آنے والے وقت پہ چھوڑتے ہیں کہ آنے والا وقت کیا سیاسی رخ اختیار کرتا ہے، اور پاکستان میں جو اس وقت مظاہروں کا سلسلہ ہے وہ کس جانب بیٹھتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ملک عرفان ایوان کے نام سے جو میرا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں سیاسی، سماجی اور پاکستان میں بدلتی ہوئی معاشرتی صورتحال۔ بہت بہت شکریہ۔